اس واقعے میں صرف ایک بندہ ملوث نہیں ہے بلکہ بلوچستان کی منسٹر ایجوکیشن سے لے کر سیکریٹری ایجوکیشن اور جتنے بھی تعلیمی ذمہ داران ہیں ان واقعے میں ملوث ہیں۔ بلوچستان میں سرفراز کی سرکار تعلیم، ترقی اور خوشحالی کے جو ڈونگ رچا رہی ہے وہ سب جھوٹ، فریب۔ بلوچستان کی جتنی بھی قومی زبانیں ہیں، مادری زبانیں ہیں، ان کو جامعات میں بند کیا جا رہا ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی مرکزی کیبنٹ کا 2 دن پہلے اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس میں جتنے بھی ہم نے تنظیمی سطح پر فیصلے لیے گئے، وہاں پر جتنے بھی ایشوز اوورآل ڈسکس ہوئے ان کے حوالے سے میڈیا کو بریف کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گزشتہ چند دنوں پہلے بلوچستان کے سب سے بڑے تعلیمی ادارہ جامعہ بلوچستان میں ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد جامعہ بلوچستان اس دن سے لے کر آج تک مسلسل بند ہے۔ اس کے ہاسٹلز کی بھی نوٹیفیکیشن آ چکی ہے، ایگزامز جتنے ہونے والے تھے وہ بھی پوسٹ پون ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا بحیثیت تنظیم ہمارا مقصد بلوچستان میں تعلیم کی فروغ ہے، نوجوانوں کی شعوری اور سیاسی سرکلنگ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے کو نقصان پہنچے یا وہاں پر اسٹوڈنٹس کی کلاسز جو ہیں یا تعلیمی سرگرمیاں معطل ہوں اور ڈسٹرب ہوں۔ تو ہم اس واقعے کی سینٹرل کیبنٹ کی میٹنگ میں شدید مذمت کی گئی اور اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا، چونکہ انفارچونیٹلی اس واقعے میں ملوث کچھ جو ارکان ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا تعلق ہماری تنظیم سے تھا۔ تو بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی سینٹرل کیبنٹ نے مشترکہ طور پر ان تمام جتنے بھی ارکان اس واقعے میں انسیڈنٹ میں ملوث تھے ان کو جو ہے نا تنظیمی کیبنٹ نے تنظیم سے معطل کر دیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمیں اگر شبہ ہے کہ کوئی ہمارا ساتھی اس انسیڈنٹ میں ملوث ہے تو اس پہ میں نے اپنی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وہ کمیٹی تحقیقات کر رہی ہے، اس واقعے میں جو بھی ملوث ہو اس کو تنظیمی سزا دیا جائے گا۔ صحافی حضرات، آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ اس وقت بلوچستان میں سرفراز کی سرکار تعلیم، ترقی اور خوشحالی کے جو ڈونگ رچا رہی ہے وہ سب جھوٹ، فریب، میڈیا اور عوام کو دھوکہ دہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت بلوچستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کا مطلب کاروبار بن چکا ہے۔ بلوچستان میں تعلیم کو ذرائع کاروبار بنایا جا چکا ہے۔ آپ کے حکومت میں جتنے بھی ارکان ہیں جو تعلیمی ذمہ داران ہیں وہ اس کاروبار میں ملوث ہیں۔ اس کا مثال گزشتہ دنوں بلوچستان بورڈ میں ہونے والی جو انکشافات آ رہی ہیں میڈیا کے ذریعے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کنٹرولر بلوچستان بورڈ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور اس موقع پر ہٹایا جا چکا ہے کنٹرولر کو کہ اسی موقع پر ریزلٹس جو ہے نا اناؤنس ہونے والے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان بورڈ کے جتنے بھی امتحانی رزلٹ ہیں، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بلوچستان بورڈ کے رزلٹ کو مسترد کرتی ہے۔ یہ رزلٹ غیر منصفانہ، غیر شفاف اور یہ رزلٹ جو ہے نا تعلیم کے نام پر کاروبار کے سلسلے پر مبنی ایک دھندا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بند ہونا چاہیے۔ اس رزلٹ میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک ہی ادارے سے جو پوزیشن ہولڈر ہیں ان کا تعلق ایک ہی ادارے سے ہے۔ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن جن بچوں نے حاصل کی ہے وہ ایک ادارے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیشہ سے بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں اس طرح کی جو ہے نا واقعات ہوئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس واقعے میں صرف ایک بندہ ملوث نہیں ہے بلکہ بلوچستان کی منسٹر ایجوکیشن سے لے کر سیکریٹری ایجوکیشن اور جتنے بھی تعلیمی ذمہ داران ہیں ان واقعے میں ملوث ہیں۔ ہم جو ہے نا مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ذمہ داران اس کاروبار کے دھندے میں ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے۔ اس کے علاوہ جو بلوچستان کا بجٹ پیش ہوا، بجٹ میں جو حکومت دعوے کر رہی ہے کہ یہ عوام دوست اور تعلیم دوست بجٹ ہے، خوزدار میں جالاوان میڈیکل کالج جو کئی سالوں سے پینڈنگ میں اس کی بلڈنگ، اس بجٹ میں جالاوان میڈیکل کالج کی بلڈنگ کو ہی بجٹ سے نکال دیا گیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تعلیم کی ترقی اور تعلیم کے دعوے، دوسری طرف تعلیمی اداروں کو بجٹ سے نکال کر روڈ، نالی، ٹیکے اور اس طرح کے غیر ضروری منصوبے شامل کرنا اس بات کی ثبوت ہے کہ موجودہ سرکار بلوچستان میں تعلیم کے نام پر جو ہے نا سنجیدہ نہیں ہے۔ اس بجٹ میں
جو بلوچستان میں ایک اہم ایشو ہے اس وقت 18ویں آئینی ترمیم کے بعد بلوچستان کے جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے نا ان کی فنڈنگ نہیں کرتی، بلکہ صوبائی حکومت ذمہ دار ہے کہ ان یونیورسٹیوں کو فنڈ کرے. لیکن صوبائی حکومت کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے بلوچستان کے تمام تعلیمی ادارے اس وقت ان کے اساتذہ تنخواہوں سے محروم ہیں. وہاں پر اکیڈمکس آپ کی ڈسٹرب ہے، وہاں پر کلاسز ڈسٹرب ہیں، تعلیمی سرگرمیاں ڈسٹرب ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ کہ حکومت بلوچستان 18ویں آئینی ترمیم پر عمل کر کے ان کے لیے بجٹ ریلیز نہیں کر رہا. اس وقت جامعہ بلوچستان کا یہی ایشو ہے، تربت یونیورسٹی کا یہی ایشو ہے، آپ کے اتل یونیورسٹی کا یہی ایشو ہے، بیوٹمز یونیورسٹی کا، خوزدار انجینئرنگ یونیورسٹی کا، جتنے بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہ اس چیز پہ سفر کر رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بلوچستان کے طلباء کے ساتھ، بلوچستان کے اساتذہ کے ساتھ ایک مذاق ہے تعلیم کے نام پر، اس کو بند ہونا چاہیے. دوسری جانب حکومتی ترجیحات تعلیمی اداروں کو بند کرنے، حکومتی ترجیحات تعلیمی اداروں کو ملٹرائزیشن کی جانب جانے کا ہے. اس کی واضح مثال بولان میڈیکل کالج جو سب سے بڑی ہماری میڈیکل کالج ہے وہ ہے. اس وقت بلوچستان یونیورسٹی ہے، بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر تعلیم بہت کم فوکس ہوتا ہے، تعلیمی اداروں کو سیکورٹی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے دانستہ طور پر. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے ہمارے تعلیمی اداروں کے ساتھ. دوسری جانب بلوچستان حکومت کا ایک بہت ہی ہم سمجھتے ہیں کہ گھنونا عمل ہے. وہ عمل یہ ہے کہ انہوں نے ڈیسیشن لے چکے ہیں کہ ہم بلوچستان کی جتنی بھی قومی زبانیں ہیں، مادری زبانیں ہیں، ان کو جامعات میں بند کیا جا رہا ہے. اس میں سر فہرست بلوچی ہے، براوی ہے اور پشتو ڈپارٹمنٹ ہے. حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے اس بہانے پہ کہ جی یہ فنکشنل نہیں ہے یا کہ ان کے لیے بجٹ نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کو ایک ڈپارٹمنٹ میں، ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں مرج کریں گے، ان کو بند کریں گے. بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اس چیز کو بھرپور مسترد کرتی ہے. ہم واضح طور پر کہتے ہیں یہ صرف لینگویج نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں پر جتنے رہنے والی اقوام ہیں، یہ زبانیں ہماری پہچان ہیں، زبانیں ہماری شناخت ہیں، زبانیں جو ہے نا ہماری زمین سے وابستہ ہیں. تو لہٰذا حکومت کی کسی بھی اس طرح کی سازش کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا، مزاحمت کیا جائے گا، احتجاج کیا جائے گا، شدید رد عمل دیا جائے گا جب حکومت نے اگر جو ہے نا ہماری مادری زبانوں کی ڈپارٹمنٹس کو بند کیا. بلکہ ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ مادری زبانوں کی جتنی بھی تعلیمی سطح پر، اسکولوں کے سطح پر جو آپ کا آئین یہ حق دیتا ہے کہ مادری زبانوں کو پڑھایا جائے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مادری زبانوں کے بشمول بلوچی جو سب سے بڑی یہاں کی زبان ہے، اور جتنی بھی زبانیں ہیں ان کو اسکولوں کی سطح پر رائج کر کے پڑھایا جائے، اور جتنے بھی نئے تعلیمی اداروں کو قیام عمل میں لایا جا چکا ہے وہاں مادری زبانوں کو پڑھایا جائے.